یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی، یہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے، ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، اپنے سے کمتر کو. میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا. میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں، اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے. شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا، ٹھیک ہے نا. میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے، بولو نا، چرسی بھی ہوتے ہیں. بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا، وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا، ہاں رات کو آ جاتا ہے، باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتے. ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں، رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم، بولو نا، نہیں دیتے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا. میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے. او بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے، روٹی، دوپہر کا کھانا، رات کا. وہ خاتون کہتی ہے نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا آدھا راشن ہم ڈال لیں گے، شادی تو کر لو، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا میاں تو مل جائے. یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے، اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں، گزارا تو ہو رہا ہے نا. میاں کا نام تو لگا ہوا ہے. ساس کے مسئلے بہت گھروں میں، ساس یہ کرتی ہے، ساس وہ کرتی ہے. تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو نبی، اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. بھائی بیگم یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ، ٹھیک ہے نا، فلاں کو جا کے دیکھ، تو شکر ادا کر. ایک صاحب نے، بڑے دیندار تھے، وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے، میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، دیندار نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے، ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں ایسے. میں نے کہا شکر کرو بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں خود دیندار ہیں، حاجی نمازی، بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو شکر ادا کرو، چلو واجبی پردہ تو ہے نا کم از کم، زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ. کیونکہ مسائل ہے نا، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں، وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ. کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے. آپ کو بتا دوں میں، شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کم بخت؟ جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے. جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی، آپ ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے. پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا، تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو، عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان، علیحدگی، پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی. کہیں اور شادی ہو جائے گی نا، پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی، اس میں اتنا تو شعور تھا یار. ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو، اب نئی کی خوبیاں دیکھو. لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں، اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں، پرانے والے کی خوبیاں. اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی، آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں، کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا، اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے. اور سبزی اچھی لاتے تھے وہ، ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے؟ نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ پازیٹو ہو جائے گی. تبلیغ والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں. یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورک شاپ کروائی جاتی ہو کہ جس میں جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے
یورپ سے ڈگریاں لی ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, اور وہ جناب آ کے بڑی خاندانی قسم کے ہوٹل بک کرا کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا ہو اور اس کے تجربے ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن موٹیویشن ایسی خاندانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے مینیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے. ایک سال مختلف قوموں کے مختلف ڈیزائن کے مختلف عمر کے لوگوں کو مینیج کر کے ان میں لڑائی نہ ہونے دینا, اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتا ہے. 4 آدمیوں کو آپ ذرا 3 دن کے لیے بٹھا دو, پھڈا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کھانے پہ الگ پھڈا ہوگا ان کا. آج یہ پکے گا, وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا, اب تو آرڈر ہی چلا, ہوتا ہے لازمی ہوگا. یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھڈے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جدا ہو جاتے ہیں نا, بیٹھے گٹر کے ڈھکن پہ 2-4 گپ شپ لگائی, بات کی. پھڈا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو جاتے ہیں الگ. 3-4 دن کسی کے ساتھ رہو, ایک ہدف ہو, تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے آپ کے, چھوٹی چھوٹی باتوں, کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. بہت دیکھیں ہم نے, 1 سال کی جماعت ہوگی, پیدل جماعت ہوگی, گرمیاں ہوں گی, گاؤں دیہاتوں میں لاکھوں پتی. امریکہ سے آیا ہوا آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا, اس نے لوٹے سے استنجا کر رہا ہوگا, وہ ٹیشو سے پھر بھی بہتر ہے, بہرحال لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا, استنجا کر رہا ہوگا. تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی؟ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ 2-4 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں اور وہ یاد کیے ہوئے. اسلام نے کیا کہا ہے بھائی؟ بدگمانی مت کرو, مثبت سوچو, یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ, ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, دل صاف, کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے, اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں, پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں, اس کی زندگی زیادہ ہے, تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے, تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہے. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے, اس کو کیا پتا, میری نمازیں بھی اس سے زیادہ, میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ. یہ تو بھی بچہ ہے کل کا, ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, جو برائیاں مجھ میں ہیں, اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے, پازیٹیو, اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ, کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے, ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں سے نفرت کی وجہ سے. یہ اتنا برا, یہ اتنا برا, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں, اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی, جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے.